اگر کہیں یاد ہو اتنے تک آ گئی ہے. اچھا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس تے تھوڑی جی بات. اس تو بعد جڑی آیت ہے وہ کی ہے اہدنا الصراط المستقیم. سادہ جہا اس کا معنی ہو گیا کہ ساڈا مالک ہدایت کر صراط مستقیم دی. پنجابی اگر آکھیے لفظ پہ لفظ اے میرا اللہ سیدھا راہ وکھا. دے ہدایت تے وکھا رہنمائی کر صراط مستقیم دی. دوسری خلافت جس لائی خلیفہ دوئم تے روم دے سفیر رومیاں بھیجے. روم جڑا موجودہ اٹلی ہے اس وقت رومن ایمپائر ہی انہاں دی سلطنت ہی علاقے وچ. اور انہاں دے نام تے قرآن وچ سورہ روم بھی ہے. اتنی وڈی ایک ایمپائر گزری. انہاں سفیر بھیجے کہ سنیا سواڑے تے کوئی خدا دی طرفوں یعنی الہامی کتاب آئی ہے تو اس وچوں اگر تسی کچھ دسنا چاہو کوئی پیغام. خلیفہ دوئم مشاورت کی تھی اور طے ہی پایا کہ اسی سورہ الحمد دا ترجمہ چونکہ رومنز عربی تو نہیں جان دے. پہلی سورت سورہ فاتحہ جسے الحمد بھی آنے اس کا ترجمہ لکھ کر بھیجساں. انہاں ترجمہ بھیج دیتا انہاں دے علماء روم وچ. جس لئے وہ ترجمہ پڑھیا نا تو انہاں تھلے حاشیہ لکھیا اہدنا الصراط المستقیم تے. یعنی انہاں لکیر لائی بھائی ترجمہ یہ ہے کہ سدھی راہ وکھا. انہاں آکھیا انہاں تا ہلا آپ سدھی راہ انہاں کی سدھی راہ دی ہدایت کرنی. انہاں حاشیہ لا کرنا سوال کیتا باقاعدہ کہ تسی آدھے سواڈا مذہب سچا تسی آپ دعا پہ منگدے ہوئے تھے. ای سارا مہمہ وارث سے قرآن دے سامنے خلیفہ دوئم پیش کیتا. سرکار فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم دا حقیقی معنی یہ ہے کہ مالک جڑی تجھ ساں صراط مستقیم وکھائی ہے نا اس تا ہن ساں قائم رہ. اچھا اس کے بارے قرآن وچ بھی ایک اشارہ خدا رسول نے پیدا کہ اے رسول اس نال متمسک رہو جیڑی وہی خدا سواڑے تے نازل کی تھی. یعنی اسیں مضبوطی نہ کنو جڑا خدا دی طرفوں نازل ہویا. پھر فرمایا انکا علی صراط مستقیم. بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں. رسول نے پیدن کہ متمسک رہو. یہ نہیں پیدے کہ تسی بھی راہ ویکھ کے نو اس ہوتا ہے پیڑے رہو. انکا علی صراط مستقیم بے شک تسی صراط مستقیم ہوتا ہی ہو. علا اور الہ دا بڑا مسئلہ. اتھا ایک بڑا خوبصورت جملہ سید تنویر سبتین نقوی انہاں دا ایک با کمال جملہ کہ آزان وچ لفظ استعمال ہوندا حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا علی خیر العمل. ہن آؤ حیا علی الصلاۃ اس معنی کی کرساں آؤ صلاۃ کی طرف. ٹھیک ہن ہر بندہ ہی ترجمہ کریندا سنی شیعہ
لیکن اسے ایک نکی جی 2 نمبری ہے کی ہے لفظ جڑا الہ ہے نا الف لام یہ الہ وہ ہے سمت کی طرف الہ کی طرف اگر الہ ہو این لام اللہ جڑا اللہ ہے اس کا معنی ہے پر خدا اذان وچ ای نہیں پیدا کہ آؤ صلاۃ کی طرف آؤ فلاح کی طرف خدا پیدا حیا علی الصلاۃ آؤ صلاۃ پر حیا علی الفلاح آؤ کسی خاص عام فلاح بھی نہیں حیا علی لام الف لام صیغہ معرفہ کسی خاص فلاح علیہ پلا اشارہ آؤ کسی خاص فلاح پر حیا علی خیر العمل خیر اتہ ہے الف لام نہیں عمل اتہ ہے الف لام آ گیا خیر العمل کوئی ایسا خیر العمل ہے جس کی طرف خدا راغب کر کے پیدا کہ آؤ اس اتہ قائم ہو وجہ یہ تو ہو گئی صراط مستقیم دی اہمیت رسول خدا پیدا کہ تسی بھی بے شک صراط مستقیم تو لہٰذا اس وہی جڑی نازل کیتی ہے نا اس تے متمسک رہو پیڑے رہو یہ نازل کی ہوئے ہے قرآن ایک واضح اشارہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اے رسول جڑا سواڑے تے اساں نازل نہیں کیتا الیک من ربک سواڑے رب دی طرفوں ہن خدا ہی آکھنے دی کیڑی لوڑ نازل اگر ہونا تو خدا دی طرفوں ہی ہونا لوگ ہی نہ کھین کہ رسول اپنی طرفوں تو نہیں پیدا کہ اے محمد تد آکھیا اللہ ایک ہے اساں من گدا تد آکھیا کہ تسی رسول ہو خدا دے اساں من گدا یہ جڑا ہونا اعلان کیتا نے کیا جناب دی اپنی طرفوں تو نہیں اس سوال تاریخ وچ ہویا حارث ابن نعمان فہری آکھیا کہ ہی جڑا اعلان کیتا نے کیا ہی اپنی طرفوں تو نہیں خدا پیدا الیک من ربک ای تیرے رب دی طرفوں ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اگر تساں عملاً کر کے نہ دکھایا اگر تساں عملاً کر کے اظہار نہ کیتا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ سمجھو تساں رسالت ادا ہی نہیں کیتی نعرہ حیدری اس کا مطلب ہے کہ صراط مستقیم دا بڑا کوئی گہرا رشتہ رسالت نال کار رسالت نال رسول حکم ہو رہا کہ تسی اس نال متمسک رہو جڑا وحی دے ذریعے نازل ہویا اور تسی صراط اتو مستقیم اتہ موجود ہو پھر اسی دی بابت ایک اور اشارہ ہود علیہ السلام نبی آئین انہاں دے دور جڑا لوگاں اعتراض کیتا اور انکار کیتا ہود دے رب دا نہ آکھیا ایک ایسا رب ہے جڑا نظر نہیں آوندا تے ہود دے خدا انہاں ماڑا چنگا آکھیا قرآن دی آیت ہے ہود جواب دے رہے ہیں اپنے خدا دا دفاع کر رہے ہیں پیدے کین خدا دی کوئی ایسی صفت اپنی طرف دس رہے ہیں کہ اس تے دفاع وچ تانجے شامل ہوئے پیدن اِنَّا ربی علی صراط مستقیم او جھلیوں خدا میں نے یہ ماڑا آدھے میں نہ رب تا آپ صراط مستقیم تے ان ربی میں ڈا رب بے شک علی صراط مستقیم صراط مستقیم تے ہی ہے ہن صراط دون یا انج آکھی کہ صراط مستقیم بھی دون کنج ایک ہے اس دنیا وچ ایک ہے آخرت وچ اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ اصل وچ ایک لیکن دنیا وچ ایک مثال بنائی گئی ایک مثال آخرت وچ ہے اور آخرت وچ جڑا جو مولوی بیان کریں کہ صراط ایک پل ہے پل صراط بھی صراط مستقیم نال جڑیا یہ اسی دی ایک کڑی ہے
کہ اگر تسی پار لگ ویسو تو سامنے کی ہے جنت ہے، تو جے ول کھا گئے ہو سجا ہے یا کھبا ہے تو تھلے کی ہے. ہاں ای نظریہ رائج ہے، دواں پلے موجود ہے طرفین وچ، اس کا کوئی انکار نہیں. صراط مستقیم دنیا وچ بھی ہے اور آخرت وچ. دنیا وچ جس سدھی راہ تے چل کے وکھایا نا، یا دنیا تے جیڑا صراط مستقیم تے ٹر پیا، وہ آخرت وچ بھی صراط مستقیم تے ٹر پوس. دنیا وچ جیڑا صراط مستقیم ہے اس دیاں کچھ خوبیاں کچھ نشانیاں کہ ای غلو تو پاک ہے، ای تقصیر تو پاک ہے. ایسا راہ ہے جڑا بالکل سدھا، اس وچ ول کوئی نہیں. غلو اور تقصیر تو پاک ہے، اور باطل والے پہلے مائل نہیں ہوندا، ای سدھا ویندا. غلو تقصیر دی ایک چھوٹی جی بات کہ غلو آدن ودھونا، تقصیر آدن کمی ہے. ہن اتھے ودھاؤن وچ اور گھٹاؤن وچ اصل وچ عیب نہیں، عیب یہ ہے کہ انسان حکم تو دور ہو گیا. دین دا فلسفہ یہ ہے کہ جو بھی بیان کر دیتا گیا نا، یا جو حکم لا دیتا گیا وہ انج ہی مننا، اتنا ہی مننا، اور اسی اسلوب نہ مننا. جی تھوڑا جا کولو لا گے نا اسیں غلو اکساں، جی تھوڑی جی نافرمانی پا گے نا اسیں تقصیر اکساں. عیب انہاں دوہاں وچ ظاہراً نہیں. غلو محبت نہ کیتا ویندا، تقصیر بغض نہ کیتا ویندا، لیکن کرنا وہ ہے انج ہی ہے جنج حکم ہے. اچھا یہ ہو گیا دنیا دا صراط مستقیم. دنیا تے صراط مستقیم دی مثال امام ہے. جس امام دی پیروی کیتی اور اس دی معرفت کی دی، وہ اتھے بھی کامیاب ہے اور بروز محشر بھی جڑا باطن ہے نا صراط مستقیم دا، اس اتھے بھی کامیاب ہے، پار لگ ویسے. ہن اس لفظ صراط مستقیم تے پاک رسول دے بہت سارے فرامین ہیں، اور کچھ ایسی سرکار دیاں کنایاں، کچھ ایسے استارن کہ جڑے ظاہر وچ کچھ مراد ہیں، باطن وچ انہاں تو مراد کچھ ہے. مثال دے طور تے سرکار فرما رہے ہیں کہ جڑا آخرت وچ صراط ہے نا، اس دی چڑھائی، اور سرکار خاکہ جو ذہن وچ بنا رہے ہیں وہ کو پل ہی ہے جس دی پہلو تے چڑھائی ہے. سرکار فرما رہے ہیں 1000 سال اس دی مسافت ہے چڑھائی دی. اتھو 22 یا 24 گھنٹے بندہ امریکہ لگا ویندا پہنچ ویندا، تے سال بندہ اگر ٹرے تو پتہ نہیں کتنے تک پہنچ ویندا. اتنی تو بڑی دنیا ہی نہیں، لیکن اس دی سال بھی نہیں، 1000 عام سال بھی نہیں، 1000 نوری سال جڑا 6.5 سالاں تو کئی گنا. سرکار فرمانے اس دی جڑی چڑھائی ہے 1000 نوری سال ہے. پھر فرمانے اترائی جڑی اس دی وہ بھی 1000 سال ہے. اس دی جڑی چوڑائی ہے وہ بھی 1000 نوری سال ہے. پھر ایک مقام تے سرکار اشارہ دے رہے ہیں کہ صراط مستقیم اگ تو زیادہ گرم ہے. اس صراط مستقیم نال جڑا متصل پل ہے نا، پل صراط، اس کے بارے رسول فرما رہے ہیں یہ پل صراط اگ تو زیادہ گرم ہے، بال تو زیادہ باریک ہے، اور تلوار تو زیادہ تیز ہے. ہن دسو کہیں پار لگنا؟ آپس کی بات ہے کہ یہ تو نہ مننا والی گل ہوئی. وہ جی آگ چھڑیں دے بھائی کوئی نہیں ویندا پار، ایڈی فارمیلٹی کی کہڑی لوڑ ہے. بہرحال سرکار بیان کر رہے ہیں
کہ جڑا پل صراط ہے، جڑا صراط مستقیم نال در اصل متصل ہے، اسی دا باطنی نام یا آخرت دا نام پل صراط ہے۔ یہ اگ تو زیادہ گرم ہے، یہ بال تو زیادہ باریک ہے، یہ تلوار تو زیادہ تیز ہے۔ نال بیٹھے ہوئے صحابی سن کے بے ہوش ہو گئے، لوگاں انہاں دے تلوے ملے ہوش چائے، پسینے نہ بھرے، تو انہاں ہاتھ جوڑ کے آکھیا یا رسول اللہ، یہ ہی اگر منزل ہے کہ اگ تو بھی گرم ہے، تلوار تو بھی تیز ہے، تو اسی پار کہیں لگ ساں؟ سرکار فرمایا تو بھی جھلیاں اور اسیں پل سمجھ گئے دا۔ اس آکھیا پھر ہے کیا؟ پاک رسول فرمایا فہوا ولایت علی ابن فرمایا ای میرے بھرا علی دی ولایت دا نام ہے، جڑا اس جہان وچ امام دی اطاعت کر کے معرفت گھن کے اس راہ تے ٹر پیا، جس اتھے ول نہیں کھادا، جڑا اتھے کہیں ہوری پلے نہیں ولیا، اتھے بھی او مستقیم ہی ویسی او سجا کھبا نہیں ویندا پار لے، جڑا اتھے کامیاب ہو گیا اتھو دی صراط مستقیم تے وہ اتھے بھی کامیاب ہو ویسے۔ مختصر جی بات کہ گزرنا آلیاں دا حال کی ہو سی، پاک رسول فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ بجلی دی رفتار نہ گزر سن پل صراط تو، کچھ لوگ گھوڑے دی رفتار نہ، جبکہ کچھ لوگ پیدل جا رہے ہو سن۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے ہتھاں نال اور پیراں دے بل، جو بچہ نہیں ٹردا، انج رینگ رینگ کے جا رہے ہو سن، کچھ لوگ پیٹ دے بل جا رہے ہو سن، اور کچھ لوگ چمٹ کے کچھ لٹک کے جا رہے ہو سن، جبکہ اگ جہنم تو تھلا ہے نا، اگ انہاں دا نصف حصہ ساڑ چھڑے سی، نصف بچا چھڑے سی۔ ہن گمان ہی ہے کہ انہاں کسی حق دے امام دی ادھی گل منی ہے، ادھا حصہ بچ گیا، اور انہاں باطل دے امام دی پیروی کیتی ہے تاں ادھا حصہ سڑ گیا۔ اس کا مطلب اگر اتباع کریے یا گل منیے تو پوری منیے کسی حق دے امام، کسی کوڑے امام پچھے نہ لگیے۔ اتھا اظہر حسن زیدی صاحب دا ایک بہت ہی پر لطف جملہ، انہاں دن کے سند یا رسید ہاتھ چوسی نا ہر ایک گزرنا آلے دی ہاتھ وچ اپنے اپنے امام دی، تے فرشتے پل صراط تو گزرنا آلے لوگاں روک کے پوچھسن تم جعفری ہو؟ اے نیڑا آگ ویکسن نا تم جعفری ہو؟ پھر کسن جاؤ فری ہو۔ زیدی صاحب دا جملہ، جبکہ پاک رسول فرما رہے ہیں کہ پل صراط ہوتا ہے مسند ہوسی علی المرتضیٰ دی، نال جبرائیل امین باسن، اور گزر سی اوہ جس سے ہاتھ وچ پروانہ ہو سی پاک علی المرتضیٰ دی محبت دا سرکار دی ولاد، اور جہنم تھلے سرکار اتھے بہ کے نشست ہے، نال نال چنے سن اپنے اور بیگانے، فرمائے سن حاض علی ای مینڈئی، حاض لک ای تینڈئی چاہ گئے، حاض علی و حاض لک سرکار تقسیم کریں دے ویسن۔ اسی ہستے پاک رسول فرمایا کہ علی قسیم النار والجنہ، جنت اور جہنم میں تقسیم کرن علی ای صراط مستقیم ہے۔ تو خدا حبل اللہ دا صدقہ، اللہ دی پاک رسی دا صدقہ صراط مستقیم تے قائم رکھا ہے۔ مالک ساڑی قلیل جی کاوش دا ہدیہ اور ثواب مرحوم ماتمی ازادار ظفر دی نامہ اعمال وچ شامل کرے، مولا انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دی اگلی منزل نو آسان فرمائے، انہاں سایہ لطف آل محمد نصیب ہوئے، مولا ساڑے وارث سے ظہور تاجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔